آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کسی قسم کا الیکشن کمیشن کو استعمال نہیں کیا اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے ہیں، میں آپ کے سامنے پی پی 273 اس کا پولنگ سٹیشن نمبر 47 اس کے پریزائڈنگ افسر سجاد حسین کی وہ ویڈیو سناؤں گا پوری پاکستانی قوم کو کہ اس نے یہ کہا کہ کس انداز سے مظفر گڑھ کے حلقے میں نون لیگ کی لیڈرشپ نے بدماشی کر کے وہاں پر ریگنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کو مارا پیٹا۔ آپ یہ سن سکتے ہیں اس پریزائڈنگ افسر کی پوری گفتگو اور پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے۔ یہ سنیں۔ میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ اسٹیشن 47 پہ ڈیوٹی تھی۔ میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا اور یہ پی پی 273 میں تھی۔ وہاں پہ شام کو 5 بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ بڈھے لوگ پولنگ اسٹیشن میں گھس آئے اور انہوں نے بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی، جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرننگ آفیسر کو، پولیس کو، ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ 1900 ووٹرز ہیں اور آپ نے 2 پولنگ بوتھ بنائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا۔ دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا، یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو ٹھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں، جس کا میں ذاتی طور پہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ان نے حملہ کر دیا۔ میری گزارش ہے کہ میری قانونی ہیلپ کی جائے اور ان گڈوں کے خلاف، ان کے خلاف شدید سخت کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ خود بتائیں، یہ پریزائڈنگ افسر اپنے منہ سے ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹ کے زخمی حالت پہ اس نے یہ بات بتائی، وہ سیٹ انہوں نے جیتی۔ پھر میں آپ کے سامنے پی پی 7 کہوٹا کی 49 ووٹوں سے جو ہمیں ہرایا گیا، میرے پاس بیلٹ پیپرز پڑے ہیں جن بیلٹ پیپرز کے اوپر بڑا سموتھلی کرنل شبیر اوان جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھے ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے بڑی سموتھلی ان کے خانے کے اندر، لیکن پھر دوسری سٹیمپ وہ کس نے لگائی؟ ریٹرننگ افسر نے لگوائی، پریزائڈنگ افسر نے لگوائی، نون لیگ کے لوگوں نے لگوائی۔ دوسری سٹیمپ ایک چوڑی سی جناب لگائی گئی جس کا دوسرا حصہ جناب دوسرے کینڈیڈیٹ کے خانے کے اوپر لگ رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر اس کے ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اس طرح جناب ہمارے 200-250-300 سے زائد ووٹ پی پی 7 کے اندر ریجیکٹ کروا کے انہیں 49 ووٹوں سے جتایا گیا۔ اب ہم پی پی 7 کے اندر پچھلے 2 دنوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کروائی جائے، لیکن ریٹرننگ افسر صریحاً انکار کر رہا ہے۔ ریٹرننگ افسر صریحاً انکار کر رہا ہے۔ مسترد ووٹوں کی کم از کم ری کاؤنٹنگ تو تم کرو، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہی مسترد ووٹ جو 1700 کے قریب ہیں، انہی میں چکر بازی کر کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بیلٹ پیپرز موجود ہیں، انہوں نے جناب وہ الیکشن جیتا۔ اب 2 سیٹیں انہوں نے کلیئر کٹ دھاندلی کر کے جناب یہ جیت لیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو واضح طور پہ شکست ہو چکی ہے، لیکن ڈبہ پیر آصف زرداری وہ لاہور میں موجود ہیں۔ سب سے بھیانک گیم انہوں نے کل کی، انہوں نے چودھری شجاع صاحب کے گھر گئے، چودھری شجاع صاحب کو انہوں نے سمجھا کہ یہ چودھری شجاع صاحب ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور انہیں کہا کہ آپ بینگ اے پریزیڈنٹ یہ فیصلہ دیں کہ یہ جو 10 ووٹ ہیں کاف لیگ کے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے نہیں ہوں گے۔ میں قربان جاؤں چودھری شجاع صاحب پہ، انہوں نے واقعتاً ایک خاندان کے سربراہ، ایک سیزن پولیٹیشین اور ایک وفادار خاندان کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کوڑا جواب دیا آصف زرداری کو۔ انہوں نے کہا یہ آپ ذہن سے ہی نکال دیں کہ میں یا میری پارٹی چودھری پرویز لائی صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، یا ہم کسی قسم کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی جو تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ تم میرے سے نکلوا لو جس کو بنیاد بنا کے الیکشن کے دن ڈپٹی اسپیکر کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے یا کوئی الیکشن کمیشن سے ہیرا پھیری کروائی جائے۔ تو جناب چودھری شجاع صاحب کی طرف سے بھی یہ ناکام اور نامراد ہوئے۔
ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ کل ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، 177 ووٹوں میں سے صرف 144 ووٹ ان کے پاس تھے۔ تو جناب آخر میں مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ سے اور یہاں پر جو غرناطہ کے ابو داؤد ولی شکل کے جناب وزیر داخلہ چھوٹو تارڑ اور چھوٹا ڈان، اس کو میں یہ میسیج دوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ممبران کے پیچھے آئی بی اور اسپیشل برانچ اور پولیس کو لگانے کے بجائے تم اپنے ممبران کے پیچھے لگاؤ، تم اپنے ممبران کی فکر کرو۔ اپنی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، آپ کا کیا ہوگا جناب علی؟